نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس کو دو نقصان اٹھانے پڑے، دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے نقصان یہ ہوا کہ اس کا بدن سیاہ ہو گیا، دل بے قابو ہو گیا، محبوط الحواس ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس طرح گھومنے لگا۔ اب بھائی کو تو مار دیا، اب اس کی تدفین، اس کو چھپائے کیسے، راز کو کیسے چھپائے، بھائی کو قتل کیا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ اس کا دنیا کا نقصان۔ آخرت کا نقصان یہ کہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ اور عذاب جو ملنا ہے وہ ملے گا، اور جتنے بھی لوگ یہ گناہ کریں گے ان سب کا یہ سردار شمار ہوگا، وہ سب کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر جائیں گے۔ چونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی مرا نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اس نے ابتدا کی۔ تو جو بندہ کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ جب تک وہ کام چلتا رہے گا وہ اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، اور جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی تو وہ اس کا اجر پاتا رہے گا۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، اب اس کو کندھے پر اٹھایا کر گھوم رہا ہے، اب کیا کرے اس کو۔ تو انسانیت کے اندر پہلا قتل تھا، پہلے آدمی کا مرنا تھا، تو اب یہ نہیں پتہ اس کا دفن کیا جائے، تو رب کریم نے انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے دو کووں کو بھیجا، یہ اس کے سامنے لڑے آپس میں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب دوسرا کوا مر گیا تو اس کوے نے، جس نے دوسرے کوے کو مارا تھا، اپنی چونچ کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھودنا شروع کیا، ایک گڑھا کھود کر اس کوے کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی، تو یہ اس نے دفن کر دیا۔ تو جب قابیل نے دیکھا تو کہا ہائے افسوس، ہائے پریشانی، کتنے عرصے سے میں اپنے بھائی کو اٹھا کر گھوم رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اس جانور، اس پرندے کے برابر بھی نہیں ہوں، اتنی عقل بھی میری نہیں ہے کہ اس نے تو انتظام کر لیا، اپنے کوے بھائی کو مار کر اس کو دفن کر دیا، لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں اتنی عقل نہیں کہ میں اپنے بھائی کو اس کو دفن کر دیتا۔ تو سب سے پہلے جو انسان فوت ہوا تو اس کو دفن کرنے کی جو ترتیب ہے اللہ نے انسان کو سکھائی، اور ایک کوے کے ذریعے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آج تک جو انسان فوت ہوتا ہے، جو آدمی مر جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، شریعت اسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ اور کسی ہندوؤں کے ہاں اور بعض مذاہب کے ہاں جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ تو جلانا، کسی نے سوال کیا کہ بھائی تم مسلمان دفن کر دیتے ہو، ہم جلا دیتے ہیں، تو بڑا عمدہ جواب دیا، کہا کہ بھائی خزانے کو دفن کیا جاتا ہے، کچرے کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے۔ ایمان والا مسلمان خزانے کی طرح ہے، اور بے ایمان جو ہے وہ کچرے کی طرح